آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ثقافت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سخاوت کے حوالے سخاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سعادتوں کی معراج ہے کہ ہم شہزادی کونین کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور اپنی قسمت کو جگمگا رہے ہیں۔ بے شک سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی سخاوت کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کی سخاوت کو بطور آئینہ ہم سنیں اور اس میں اپنی شخصیت کو دیکھیں جی اور اپنے رویے کو دیکھیں۔ جو ہمارے رویوں میں اس وقت بخل آ چکا ہے اس کا ہم علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک شخص کے گھر میں 100 من اگر غلہ پڑا ہوا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے تو وہ پھر سیدوں کو ماننے والا تو نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ دولت کے انبار ہیں اور اس کی بہن علاج کی وجہ سے مر گئی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ دوائی لے کے نہیں دے سکا تو وہ سیدہ کو تو ماننے والا نہ ہوا۔ تو ہمیں اپنے رویے میں سخاوت لانی ہے۔ ان کی سخاوت کو سن کر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کا ماحول ہے اور وہاں بنو سلیم کا ایک شخص جو ہے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ آپ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بنو سلیم کا غریب ترین شخص میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کون ان کی مدد کرے گا؟ تو حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا میں اپنی اونٹنی ان کو پیش کرتا ہوں۔ پھر نبی پاک جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے سر پر جو ہے وہ کون کپڑا رکھے گا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھے اور اپنی دستار اتاری اور ان کے سر کے اوپر رکھ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کون ان کی بھوک کا سامان کرے گا؟ تو پھر حضرت سلمان فارسی سیدہ کائنات کے آستانے پر آئے اور کہا کہ اس طرح مہمان آئے ہیں اور ان کو کھانا پیش کرنا ہے۔ آپ نے کہا گھر میں شہزادے 3 دن سے فاقے سے ہیں اور ان کو مکمل طور پہ ہم غذا نہیں دے سکیں، البتہ اگر کوئی بھوکا آیا ہے تو ہمارے در سے خالی نہیں جا سکتا۔ آپ نے اپنی ردائے مبارکہ گروی رکھی اور وہاں سے اناج لیا، اس کا آٹا بنایا، روٹیاں بنائیں اور پھر اس کو ڈھانپ کے جب حضرت سلمان فارسی کو دیا تو انہوں نے دیکھا کہ روٹیاں زیادہ ہیں، کہا بیٹوں کے لیے حسنین کریمین کے لیے بھی رکھ لیں۔ تو آپ فرماتی ہیں ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے، آپ ان کو لے جائیے اور مہمان نوازی کیجیے۔ تو آپ کی سخاوت مثالی ہے۔ آج اس بھوک کے دور میں اور اذیت کے دور میں اگر سیدہ کائنات کی سخاوت سے ہم سبق سیکھیں اور آس پڑوس اور اپنے غریبوں کا خیال کریں تو یقین جانیں اتنی ہم دعائیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گی کہ زندگی بھی خوشبودار ہو جائے گی اور آخرت بھی پرنور ہو جائے گی۔ قبلہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سماجی رویوں کا ہم صبح ذکر کر رہے تھے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم سیدہ کے کردار سے تعلیمات سے استفادہ کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے یہاں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جہیز کا ایک مسئلہ ہے کہ ہماری جو بچیوں کے والدین ہیں ان کے لیے کتنی پریشانیاں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کوئی جہیز کا تصور نہیں ہے، لیکن اگر کوئی باپ یا کوئی والدہ اگر اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو اس پہ کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یعنی اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ حرام ہے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک کوئی ہے، اپنی خوشی سے دینا چاہے اپنی بیٹی کو تو وہ دے سکتا ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس سے استدلال کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا تھا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی خریدا گیا تھا وہ حق مہر سے تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت علی حاضر ہوئے اور رشتے کی جب بات ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ آپ کی چادر تھی، بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس زرہ تھی، بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ کوئی بھیڑ کا کوئی کی جلد تھی، کھال تھی۔ ایسی مختلف روایات، چونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ایک روایت نہیں بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں مختلف روایات ہیں، اہل سنت کے ہاں مختلف روایات ہیں۔ اور پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اپنی ذرہ تھی یا جو چیز تھی وہ آپ بازار میں لے گئے اور آپ نے بیچنا چاہا تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر پھر واپس تحفے میں پیش کر دی۔ 480 درہم 480 درہم کی، اور حق مہر بھی تقریباً 400 سے 500 درہم کا یہ ٹوٹل بنتا ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک گھر وجود میں آتا ہے بنتا ہے
اس میں پھر یہ ہے کہ جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے رسول اللہ نے اس کا انتظام فرمایا۔ آپ یہاں پہ ایک نقطہ جو بہت اہم ہے، جو لوگ اس سے استدلال بھی کرتے ہیں نا کچھ دینے میں، تو وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ حضرت علی بھی گھر کے بیٹے تھے نا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سرپرست ہوتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی شیخ ہوتا ہے، وہ ایک بچے کی تربیت کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، پھر جب وہ جوان ہو گیا، کسی اہل ہو گیا، تو پھر اس کو اپنی بیٹی دے دی۔ اب وہ بیٹا بھی گھر کا ہوتا ہے، بیٹی بھی گھر کی ہوتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظام بھی فرمایا ہو تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گھر بھی وہیں پر بنایا گیا ساتھ ہی، اور پھر وہیں پر ہی دونوں کو رکھا گیا، تو بیٹا بھی اپنا تھا، بیٹی بھی اپنی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا انتظام فرمایا۔ تو اس کو کہیں ہم یعنی اس طریقے سے کبھی نہیں پیش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی جو رسم بد ہے، جہیز کی رسم، اس کو ہم سپورٹ کریں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت سے القابات علوی صاحب سیدہ کائنات کے، سیدہ نساء العالمین، ام ابیہا اس میں خاص، تو اس حوالے سے بھی روشنی آ رہی کہ اتنے القابات ہیں اور خاص ام ابیہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمہ تو ام ابیہا۔ یقیناً مخدوم کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے جیسے القابات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عالمہ، غیر معلمہ، محدثہ، زہرا، زکیہ، حورہ انسیہ، یہ تمام القابات بہت زیادہ ہیں۔ جی ہاں، محدثہ، اب ایک ایک لقب پہ تو گفتگو کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، جی ہاں، لیکن اسی لیے میں نے گزارش ام کیا ابیہا جو ہے، جی جی جی، ام ابیہا سے مراد باپ کی بھی ماں۔ واہ واہ، اب یہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہے بیٹی لیکن ماں باپ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بیٹوں کی ولادت ہوتی تھی اور خداوند متعال ان کو واپس لے لیتا تھا، تو اس کے بعد جو مشرکین تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اب ان کی تو نسل جو ہے یہ ختم ہو گئی، اب تر ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ تو خداوند متعال نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی ہمیشہ ابتر رہے گا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی سے چلی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اس وجہ سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے مجھے مبعوث برسالت فرمایا اور میرے بعد قیامت تک کے لیے اب اس میرے دین کو لے کر جو چلنے والی ہے وہ اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بے شک، اور اس وجہ سے ام ابیہا اپنے باپ کی بھی ماں۔ اور یہاں پہ ایک میں جملے کا اور اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا، یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ماں کا احترام کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی باپ ہو، اب اولاد ہو تو اپنے باپ ماں کا احترام کرتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، مشکاہ بھی اور مختلف کتابوں میں روایت ہے کہ جب بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تشریف لاتی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس جگہ پہ خود بٹھاتے جہاں پہ خود بیٹھے ہوتے تھے، اور اتنی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہتے جتنے جناب سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ تشریف فرما رہی تھی۔ اور اس وجہ سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی، ایک جملے کا اضافہ کروں گا کہ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا الابن نعمت والبنت رحمت، کہ بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے اور بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے۔ اور قیامت والے دن خداوند متعال نعمتوں کا حساب لے گا، رحمت کا حساب نہیں ہوگا۔ جو شخص بھی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بیٹیوں کو، دو بہنوں کو قربتاً اللہ تربیت کرتا ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں۔ یقیناً۔